فکر مند ہو جائیں۔ مجھے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا گیا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہوں، انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں، اللہ کا احسان ہے فقیروں کی دعا۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، سامعین محترم، میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو ذرا توجہ سے سنیے، میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور فارسی میری تدریسی زبان ہے، اور میرا 1000 سالہ حافظہ ہے۔ تو فارسی کا ایک لفظ یاد آیا، ایک لفظ ہے خلوص کے لیے، جسے انگریزی میں سنسیریٹی کہتے ہیں۔ وہ بہت پیارا لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے دل گرمی، خلوص۔ آپ نے میرے سمیت سب شعراء کی جس دل گرمی سے پذیرائی کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا میں حافظ آباد کے رہنے والوں کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا مشاعرہ کرایا ہے جو میری وکیبلری میں انفراموشیبل ایک فارسی کی بات ہو رہی تھی، تو ایک لفظ ہے بڑا پیارا جسے ہم خزاں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں برگریز، جس میں پتے گرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا متبادل پت جھڑ ہے، یعنی خزاں کے۔ اب شعر سنیے کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، یعنی ان کے بغیر بہار بھی خزاں، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز۔ وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز، رشوت ہمیں۔ اور شعر سنیے، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز۔ ایک قطعہ سنیے، بڑے عاجز ہے تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے۔ چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں، کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے۔ امریکہ سے پوچھے کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے۔ ایک جملہ باہر سے آیا ہوا ہے، ہم نے درآمد کیا ہوا۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنا
خیال رکھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے میں بے انتہا خود غرضی ہے، بس اپنا ہی خیال رکھو۔ ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا۔ یہ ایک اور رسم چلی ہے، روز اخبار میں آتا ہے کہ آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے۔ اے ہولی ہولی ہے نا، آلو میتھی دا بھی عالمی دن۔ ایک دن میں نے خبر پڑھی آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن، میں تو تڑپ گیا۔ وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جن پر 5 وقت ہاتھ دھونا لازم ہے۔ تو یہ میں نے اس پر عمل، میں نے جو ریئیکٹ کیا اسے، میں نے اس پر عمل کیا فوراً۔ اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا، ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ جی شکریہ۔ اور جناب میں آپ کو ایک نشے کا عادی ہے اور دوسرے سے پوچھتا ہے، تجھے اپنے ساتھی سے جو نشہ باز ہے، تجھے کچھ نشہ مل جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر، کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے بات، سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں، کبھی میں نے کش لگایا، کبھی کش نہیں لگایا، کبھی میں نے کش مصرع سنیے اقبال کا ہے، کبھی میں نے کش لگایا، کبھی کش نہیں لگایا، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی، میری زندگی کی راتیں۔ ہاں جی، ایک غزل کے سنجیدہ غزل کے شعر کچھ سنیں۔ کیوں کسی اور کو بھائی بیٹھ جائیے، آپ اتنا چلتے ہیں تو میں کہیں تھک نہ جاؤں۔ میں گیا باغ میں، مجھے بلایا گیا جہاں اسلحہ بنتا ہے، تو میں نے پہلی بات وہاں کی کہ پہلے اسلحہ بنتا تھا، اس سے نام بنتے تھے، مثلاً شمشیر حسین، مثلاً تیغ آبادی۔ میں کہ اب تو نیا زمانہ ہے، نیا اسلحہ ہے، لہذا نئے نام بننے چاہیے۔ تو میں نے 2 نام مؤنث خواتین کے لیے، 2 نام جینٹس کے لیے بنائے۔ ان کا اب نام سنیں جدید اسلحے کے مطابق، بلٹ النساء۔ بلٹ النساء۔ دوسرا نام ہے پسٹل پروین۔ پسٹل پروین۔ اور تیسرے نام کا ساؤنڈ دیکھیے، میزائل الدولہ۔ اور چوتھا
چوتھا نام ذرا دیکھیے اس کا راڈار خان۔ اب ایک سنجیدہ غزل سناتا ہوں، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے، میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے۔ اور شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، تو ملے تو میں تجھے شعر شعر سنیے آپ، اتنے سخن فہم لوگ میں نے بہت کم دیکھے۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں۔ اور مرتا سنیے، اس کی تلوار میں وہ چال چلی ہے انور، پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں۔ تلوار میں وہ چال چلی ہے انور، پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے۔ جب ایک نظم یاد آ رہی ہے اور اس کی فرمائش ہے کہ کسی آدمی نے کہا جی سانو رب نے دو ہی چیزاں دیتیاں نے، ایک تے حافظہ ہے تے دوجی یاد نہیں رہی۔ آجی اور نظم سنیے، گل کسے کیتی سی، گل کسے کیتی سی، اور کڑی گل کسے کیتی سی، اور کڑی گل سی، اور کنے کیتی سی، اور کدوں کیتی سی، اور کی طریق سی، اور کیڑا وار سی، رب جانے بہت سی کہ یاد، اور کیڑا بیلا سی، شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور سی، کوئی اگ سگ نہیں، ٹھنڈ سی کے نیک سی، تو اسی کے چھان سی، شہر سی گران سی، اور نہیں، ہاں جی ہاں، اور کیڑی تھان سی، شہر سی گران سی، اور کیڑی رت سی، انبیاں تے امب سن یا جبور سی۔ چیتے دی، ہاں جی یہ پنجابی آپ سمجھ سکتے ہیں، چیتے دی پڑولی دیا گٹھاں پہ آپ بول، چیتے دی پڑولی دیا گٹھاں پہ آپ بولنا، تے بیلے دیا لیرہ والا کھینو پیا کھولنا، کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی، جنہیں کنے کیتی سی وہ نیڑے سی کے دور سی، گل دا سواد ہوندا ہے اور کی سواد، گل دا سواد ہوندا ہے اور کی سواد
بات سی پھیکی سی کراری سی کھٹی سی کہ کھاری سی تم میں وانگو کوڑی سی کہ یا موتی چور سی گال کوئی ضرور سی ایک نظم یاد آ رہی ہے چاند رسی چاند رسی چاند رسی چاند رسی اچھا بھائی بہت سی آوازیں ہیں کچھ اپنی اچھا پانی اللہ جی مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آیا مجھے فیصلہ آباد کے لڑکوں نے بلایا یونیورسٹی میں اپنی زرعی یونیورسٹی میں لڑکوں نے ہار پہنایا اور اندازہ کیجئے اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا یعنی گٹیاں نال باجی اور ایک سچا واقعہ ہے اس ہار دے تھلے ایک گدا اس گدے تے سنہری کاغذ دے اتے لکھے آسی شادی مبارک میرا قرآن نکل گیا اور پروین شاکر نے کہا بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے وہ اتنے چالاک ہو گئے کہ ایک ہی ہار سے کسی دولہا کو بھی بھگتا دیا ایک شاعر کو بھی اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی میں گیا گھر میں آیا اللہ بخشے میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسے یہ واقعہ سنایا کہ وہ مجھے ہار پہنایا گیا اور وہ شادی مبارک وہ لکھا تھا وہ اردو پنجابی نہیں جانتی تھی اردو لیکن اس دن اس نے پنجابی میں بات کی اور اس نے کہا پھر تسی کلے ہی آ گئے باتیں لطیفوں کی ہو رہی ہیں تو میں آپ کو ایک دلچسپ میں شکاگو میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ساتھ میرے منیر نیازی اللہ بخشے بیٹھے ہوئے تھے سارے چپ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے میں نے منیر صاحب سے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا منیر صاحب کہنے نے کیڑی میں کیا ایک تو بال ہے بال کاٹیں تو لہو نہیں اور دوسرے ناخن آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیے یہ اس لفظ کی املا ہے ناخون کہ بلڈ نہیں ہوتا اس تو یہ میں نے کہا جی دو چیزیں ہیں ایک بال اور ایک ناخن تو منیر صاحب کچھ سوچ کے آنے نے انور تو ساڑھے پنڈ دا نائی نہیں ہوئے ہاں جی پپو اچھا یہی منیر نیازی آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں گواہ ہوں اس کی جو فریکوینسی کہاں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ بولا جی چاہتا تھا جملہ چوم لے آدمی کہنے لگا قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لے تو جناب ایک نظم یاد آ رہی پپو سانو پپو یاد تانگ نہ پپو سانو
تنگ نہ کر تو بڑے ضروری کام لگے سوچی پہ ان کی کری شاباش ان کی کریے روٹی چھوٹی کھا بیٹھے ہاں اور لسی شسی پی بیٹھے ہاں بھوکے دا کش لا بیٹھے پوچھ بن کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا سوچی بے تے بیخ لیاں نے سب اخباراں دھل بیٹھے ہیں سارے برکے پڑھ بیٹھے ہیں سارے اکھر سارے حرف سنا بیٹھے سوچی پہ ہاں ان کی کریے اور کیسے کیسے اسلے بن گئے بڑے بڑے مسئلے بن گئے بڑے شہر بسا بیٹھ کراچی کیسے کیسے اسلے بن گئے بڑے بڑے مسئلے بن گئے بڑے شہر بسا بیٹھے ہیں سارا چین گواہ بیٹھے سوچی پہ ہاں ان کی کریے سیاست عشق کویتا کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا ساری کھیڑ منجا بیٹھے دودھ وچ سرکا پا سوچی پہ ہاں ہن کی کریے جی کردا سی ووٹاں پائی جی کردہ سی ووٹاں پائیے ماشاء اللہ تو جان چھڑائیے ووٹاں شوٹاں جی کردہ سی ووٹاں پائیے ماشاء اللہ تو جان چھڑائیے ووٹاں شوٹاں پائیے اے جمہوری رولا ربا کنے سال ہدا بیٹھے ہاں سوچی پہے ہاں ان کی کریے سودا کوئی پجدا نہیں کوئی رستہ سجدہ نہیں رستے دے بچا بیٹھے سوچی پہے تو جناب چاہت لسی چاہت لسی اب میں بنین سنا رہا ہوں عزیزان مانی مجھے خود لطف آ رہا ہے آپ کا حسن سماعت جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے گیا وہاں کینیڈا وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی اور ایک بات اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے جب میں نے یہ نظم نئی لکھی تھی تو مجھے ایمن ندیم قاسمی اللہ بخشے انہوں نے مجھے کہا انور کچھ سناؤ میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کر رہا ہوں میں کہ جناب حکم کیجئے ایک باری پھر سنا جو ہے مجھے بڑا لطف آیا پتہ نہیں کون سا ملک تھا وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے قمیضوں کے اوپر بنیانے بیٹھے وہ فرمائش یہ فرمائش ہو رہی ہے تو میں آپ کو اصل میں عزیزوں یہ نظم جو ہے یہ دراصل بنین جو ہے یہ it stands for the western culture یہ مغربی تہذیب ہے
بجا لو بنین اچھا دیکھو میں تو آنو ہوں دیئے کہ نہیں بنین لین بنین لین جاندی ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تے پہ جاتے لے جاتے دوجی باری بنین میری بدیا میں دے آنگا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جائے لے جاتے دوجی باری بنین میری بدیا بنین میری بڑیان پوری آمیں نکلے چیز ہوئے حسلی تے منہوں پئی بولی تو پنانوں گوری لگے رسی اتے ڈول اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس مصرے کا ترجمہ it shines like a bride on the washing گوری لگے رسی اتے ڈول دی جنہیں ورے جاؤ تسی ایس نو وہاں ڈالو پھر باہم بچیاں نہ جاگی اور عزیزان من بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیر باری اور وہ سچا واقعہ ہے اور یاد رکھیے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے بڑے بعض اوق حضرات بیٹھے ہیں ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شعر کی تخلیق میں کبھی کبھی یہ نظم جو بنانا میں نے 5 منٹ میں لکھی 5 منٹ اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے 10 سال لگے 10 سال اور پھر میں ایک دن پنڈی کالج میں مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے اسکول میں بھی پڑھایا کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس تو وہاں میں نے پڑھایا تو یہ وہاں کا سچا واقعہ ایک لڑکا ہے بشیر دوسرا ہے اکرم دو بے کلاس فیلوں نے بشیرہ دیر نہ آیا ہے تے ماسٹروں نے پوچھتا ہے تم دیر نہ کیوں آیا تو بھارت وہ نظم یوں ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شعر کا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال عزیزان من آپ اتنے باذوق ہیں میں نے ایک خبر پڑھی خبر میں پڑھا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا لیا جان دے دی عزت بچا لی 10 سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں اور اس غزل میں یہ واقعہ آ گیا اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ لیا اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ تو بھارت جی ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو آج بڑی دیر نہ لایا ہے اوے بشیرے اوے ہے تیرا پنڈے تے نالی سکولے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں بنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کو سا کے He is led by 2 people اور نے منشی جی میری گل پہلا سن لو
अक्कर मैंने ये उदा क्लास पहलो नेर जिया नेरा च पाया जे माई नू ए मारदा है ही बीट सिस मंदा माई नू ए मारदा है ते बड़ा डट मार अज इस भड़के ने हद पई मुकाईए ओनू मार मार के मधानी बन सकी बंदे कट्ठे होने ते उथों चुप भज हो गया चुप के किताबां ते स्कूल वल नस्या माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी मुंह ते नील सन सुजा होया हाथ सी अखां विच अथरू ते बुल्ला विच रात सी कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करी अज हीरिया रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे अज फिर टुर गई मेरे नाल रुस के घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने रीज नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा पौने विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू एहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा तेरियां ना लाई बीबा ओदियां ते लूसनियां होणगियां आंदरां भुखा पाना अज स्कूले टुर गया है रोटी उन्हें दिती है मैं पजा लगाया जे अकर मैंने नेर जिया नेर बहुत शुक्रिया आज के इस पर्स में